اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا ہمارے ہاتھوں جی مما عملت ایدینا. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دو سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صرف دو نہیں ہیں بلکہ دو سے زیادہ ہیں. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جن آیتوں کو پڑھا تھا ان سے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں. تو دو طرح کی باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ دو نہیں ہیں بلکہ دو سے زیادہ ہیں. بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہ ہاتھ نہیں ہیں, ہم اللہ کے لیے حقیقی ہاتھ ثابت نہیں کر سکتے, بلکہ یہاں یدن سے مراد نعمت ہے, یدن سے مراد طاقت ہے, یدن سے مراد قوت ہے. اس طرح کی تعویل کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے, اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. اور اس کا کیا جواب دیں گے ہم جو کہتے ہیں اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ دو سے زیادہ ہیں؟ کیا معنی ہے یہاں پر؟ یہ جو کلام ہے شاہانہ کلام ہے ایدینا ہمارے ہاتھ. یہاں نا سے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے, ایدین سے متعلق بات ہو رہی ہے. ہم تو دو بھی ہو تو وہ تو جمع ہو گئے جیسے جی اگر دو ہاتھ میں ہوئے تو بھی تو جمع ہو گئے. اگر دو ہاتھ بھی ہے وہ بھی تو جمع ہو گئے. ہمارے دو ہاتھ تو عربی کیا ہے سر؟ ہمارے دو ہاتھ یدینا 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 او یدانا هذا ترفع منه هذا تنسب الجمع يدينا. ایدینا یہ جمع کا صیغہ ہے. ہاں یدن ایدی جمع کا صیغہ ہے, یدن کی جمع ایدی. اگر دو ہاتھ ہوتے ہو تو جی چلو سوال اس کا یہی ہوگا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے وہ دو کا سوال ہوگا. وہ تو پچھلے ہفتے پڑھے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے وہ پڑھا. حدیثوں میں بھی تو آتا ہے نا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اور ایک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے, اور دوسرے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے. مطلب یہ دلیل نہیں ہوئی, یہ تو بخاری کی دو حدیثیں ہیں. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے یہی پڑھا تھا. تو آج میں کچھ ایک آیت پیش کر رہا ہوں, اس کو تشریح کرنا, ہاں اس کی وضاحت کریں, یا پھر جو لوگ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ایک سے زیادہ ہیں ان کا کیا جواب دیں گے ہم. تو اس آیت کو حل کریں. اس آیت کو, ان دو آیتوں کو حل کرنا ہے. دو آیتیں پیش کرتے ہیں, ایک اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا, اور دوسری والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. تو آئیے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں علماء کے تفاسیر کی روشنی میں بالکل اختصار کے ساتھ, اور اسی پر ہم آج کا یہ درس ختم کریں گے, پھر آپ لوگ عربیہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دو طرح سے جواب دیے گئے ہیں اس کے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا, پہلے اس آیت پر میں بات کر رہا ہوں. دو طرح سے جواب دیے گئے ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 ہے. دو طرح سے جواب دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ دیا گیا کہ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ جمع دو سے ہی جمع بن جاتی ہیں. جمع کا تعلق علی الاقل دو سے ہوتا ہے. یہ مفسرین محدثین وغیرہ نے اس طرح کہا. جیسے اس کی مثالیں دی انہوں نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, سورہ تحریم کی آیت ہے, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما فقد صغت قلوبکما. دونوں سے بات ہو رہی ہے, دونوں کا خطاب ہے, لیکن لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ قلوب کا لفظ, جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما کما, دونوں کی بات ہو رہی ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کون تھی صحابیہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ تھی. تو کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, کما دونوں سے خطاب ہے, اور دونوں کے دلوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو قلبکما نہیں کہا یہاں.
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قلوبکما کہا، جمع کا صیغہ قلوب کے لیے جمع کا صیغہ ہے. ہاں جمع کر سے جی یعنی دو ہونے چاہیے تھے حالانکہ تسنیہ لیکن جمع جمع استعمال کی. تو یہاں پر جمع کس معنی میں ہے؟ تثنیہ کے معنی میں. ہاں یہاں جمع تثنیہ کے معنی میں. اس طرح کی یہ کون سی آیت ہے جو بھی آپ نے بولی؟ سورہ تحریم کی آیت ہے، شروع کی آیت ہے، مثلا میں 2-3 میں دیکھیں. اس طرح کی اور بھی آیت ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین ما جعل اللہ لرجل من قلبین، قلبین کا صیغہ استعمال ہوا ہے تثنیہ کے لیے. ہاں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. بعض لوگ بولتے ہیں عورتوں کو پھر بہت زیادہ دل ہیں، آدمیوں کے لیے 2 دل نہیں بنائے لیکن عورتوں کے لیے کافی دل بنائے. ایسا نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ لا لرجل ولا لامرأة. یہ مطلب مرأة اس میں داخل ہے، ایسے نہیں کہ مرد کا ایک ہی دل ہوتا ہے، عورت کے بہت سارے دل ہوتے ہیں. تو حالانکہ تثنیہ کا صیغہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے لیکن کہیں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے. تو ان آیتوں کو اور اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر مفسرین کہتے ہیں کہ جمع علی الاقل تثنیہ سے ہی شروع ہوتی ہے. جمع کا اطلاق 2 سے شروع ہوتا ہے. اہل لغت کہتے ہیں کہ نہیں، جو اہل لغت ہیں اب تک عربی میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں تثنیہ کا صیغہ یہ ہے، جمع کا یہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں. تو پھر کیا مان لیں ہم اللہ رب العالمین کے ہاتھ ایک سے زیادہ ہیں؟ بولتے ہیں. وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ایدینا کہا ہے، جو آپ نے کہا تعظیماً کہا ہے. ایک جواب یہ دیا انہوں نے تعظیماً کہا شاہی انداز ہے، اور دوسرا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایدینا سے مراد یہاں اللہ رب العالمین کی خود ذات مبارکہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو مطلب ہے کہ ہاتھوں نے جو کام کیے ہیں بس انہی کی وجہ سے یہ زمین بر و بحر میں فساد ہوا ہے، یا آنکھ سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو زبان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو پیروں سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو منہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ساری شخصیت مراد ہے وہاں پر. بما کسبت ایدی الناس سے بداتی الناس مراد ہے، نہ کہ ان کے ہاتھ. خواتین سمجھ رہی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. تمہارے ہاتھوں نے جو کیا، تو پیروں نے جو کیا وہ نہیں ہے. ہاتھوں سے انسان کیا غلطیاں کرتا ہے، دوسرے اعضاء سے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات مراد ہے. تو یہاں بھی اہل لغت کہتے ہیں کہ ما عملت ایدینا میں اولم یروا انا خلقنا مما عملت ایدینا میں اللہ رب العالمین کی ذات مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے. ٹھیک. اور یہ اس آیت کے متعلق یہ 2 باتیں تھیں. اور والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد. تو بعض لوگ اس کا ترجمہ بھی ہاتھ سے کرتے ہیں. یہ ہاتھ یدن کی جمع عید نہیں ہے، یدن کی جمع عید نہیں ہے بلکہ آدھا یعیدو کا مصدر عید ہے. اس کے معنی قوت کے ہیں. آدھا یعیدو کے معنی قویہ یقوا کے ہیں. تو والسماء بنيناها بأيد سے مراد یہاں والسماء بنيناها بقوت نہ کہ بأيد ہے. تو وہ ایدین یدن کی جمع نہیں ہے بلکہ وہ آدھا یعیدو کا مصدر ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لینا. ایسے سناٹا چاہے گا جی آدھا الف مد آ اس کے بعد دال فتحہ آدھا. شیر کی اسی طرح ہے جس کا اللہ نے کہا خلقنا الانسان فی کبد خلقناکم ذکرا و انثی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک خدا نہیں ہے بلکہ بہت سارے خدا ہیں. ہاں وہ بتا دیا نا کہ وہ تو پہلی آیت کے متعلق کہہ رہے ہیں آپ کہ تعظیماً. ہاں اہل لغت نے جو جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ تعظیماً استعمال کیا ہے. اہل لغت کی 2 باتیں اس کو ذہن میں رکھیں. دیگر علماء کی مفسرین کی ایک ہی بات، وہ کہتے ہیں کہ جمع کا اطلاق 2 سے ہوتا ہے. ہاں 2 یا 2 سے زیادہ اس کو جمع. اہل لغت بولتے ہیں کہ نہیں. پھر واپس آپ پچھلے آیت کی طرف جا رہے ہیں. اہل لغت کہتے ہیں کہ نہیں، 2 باتیں بولتے ہیں بالاختصار اور وہ بسرعت و بعجلہ. ایک بات یہ ہے
کہ تعظیم اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جسے اللہ نے بہت جگہ استعمال کیا، جسے ابھی آپ نے بھی پیش کیا، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ قُلْنَا نَحْنُ، اس طرح کی جمع کے صیغے اللہ نے استعمال کیے ہیں، وہ شاہی انداز ہے اللہ رب العالمین کا، تو تعظیم اللہ نے کہا۔ اور دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا؟ دلیل کی روشنی میں، دلیل سے دونوں کی باتیں بھی صحیح ہیں۔ دوسرا جواب کیا دیا انہوں نے کہ ایدینا سے مراد خود اللہ کی ذات ہے، خود اللہ کی ذات ہے وہاں پر، نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس کی ایک مثال دوسری آیت سے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سے مراد وہاں پر لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا اس کی وجہ سے بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو لوگ مراد ہے وہاں پر، ویسے یہاں بھی اللہ کی ذات مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، ہم نے جو کیا، ہمارے ہاتھوں نے ہم نے جو کیا۔ یہ دو طرح سے انہوں نے جواب دیا۔ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ ایسے اختلافات سے پیدا ہوتا ہے، دیکھیے علماء کی اس طرح کے اختلافات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف امت رحمت، جبکہ وہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور ہمیں کتنی معلومات ملی، صحیح ہے۔ تو اور دونوں بھی دلیل کی روشنی میں، دونوں بھی دلیل کی روشنی، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، تو دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو دونوں بھی جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دو ہی ہاتھ ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہیں، اور اس کو ثابت کرنا ہے، اور دونوں نے مختلف طریقے سے ثابت کیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہی ہاتھ ہیں، دو ہی ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ دو ہی ہیں، جیسا کہ بہت ساری آیتیں جیسے اس کے شان کی آیت ہے۔ اور کیا کہہ رہا تھا میں واپس؟ مطلب یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ دو ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ذکر کیا وہ دو ہی کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ذکر کیا وہ دو ہی کا ذکر کیا۔ بس دو آیتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور میں نے اس کا جواب ابھی آپ کو دے دیا جی۔ تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ میں ایدن کیا ہے اس کی حقیقت کلمے کی؟ وہ آدھا یعید سے، ہاں ایدن مصدر ہے، اور اسی لیے دیکھیں، اچھا وہ بھی ثابت کرتے ہیں کیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، مصدر کو ایسے چھوڑ دیا، بقوتن بأیدن، وہاں اللہ نے جیسے ایدینا کہا، مما عملت ایدینا، تو وہاں پر ہم نے ہاتھ مانے کیے ہیں اللہ رب العالمین کے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ عید کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر عید مصدر ہے، نہ کہ یدن کی جمع ہے، نہ کہ وہ یدن کی جمع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا والسماء بنینا بعید یعنی بقوت، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں پہ یہ تعبیر نہیں، تعبیر کہاں ہوگی؟ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب سے ہٹا دیا جائے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں نا ہم لوگ، جو جس طرح بھی یہی بات آئی نا کہ ایدینا سے یہی ہے نا بہت سارے ہاتھ، تو اس کے لیے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے ہاتھ، تو اس کو ہم خود یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ دو ہی ہاتھ، ہم تعبیر نہیں کر رہے، اللہ نے کہا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے خود کہا خلقت بیدی، اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو کیوں، اس کا جواب ابھی دیا گیا کہ جمع کا تعلق جمع اس کا اطلاق دو یا دو سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا کہ یدن ایدن اور یہ جو ہے ان کا فرق کیا دکھتا ہے، کیسے پہچان دیا دونوں کو؟ یہ ایدن کیا مطلب ہے اور یہ ید ایدی، یہ یدن کی جمع، یدن کی جمع ہوتی ہے، ہاں کیا وہی ایدی جمع ہے نا۔ اچھا، تو یہ ایدی جو مطلب لکھنے میں ایک طرح ہی ہے، لیکن ایک وہ مصدر کے طور پہ اور ایک یدن کی جمع کے طور پہ نہیں، ایدی دیکھیں آپ، ایدی یا ہے آخر میں، جبکہ وہ ایدن جو ہے نا والسماء بنیناها بأیدن ہے، وہ یا نہیں ہے اس میں، ہاں یا نہیں ہے، نہیں جو جمع ہے اس میں یا ہے، یہ ایدی کی یا جو یہ اصل ہے۔ آدھا یعیدو کے معنی ہے قویہ، قویہ طاقتور ہونا،
कौन सी आयत? वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, सूरह ज़ारियात में है। जी चलिए, अल्लाहु अअलम बिस्सवाब। ये एक चीज़ बाकी रह गई थी पिछले सबक में, जिसको मैंने अभी बता दिया। लोग एतराज़ वही कहते हैं कि ताबीर करते हुए कहते हैं कि यदुन से मुराद नेमत है, क़ुव्वत है, तो हम उसका इनकार करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो हाथों को मानते हैं, उसके शान निशान, बगैर किसी तकीफ के, बगैर किसी तावील के, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी तशबीह के, बगैर किसी तातील के, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों हाथों को मानते हैं। जी वो दो जवाब देते हैं ना, उसमें एक आपने बताया कि जो इस्तेमाल किया, हाँ, जैसा दलील क्या थी उसकी, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह पर जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो दूसरी बात है जो मसद कहते हैं, वो कौन कहते हैं? नहीं, आपने कहा कि लोगों जो है वो इसके दो जवाब देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा खलत मलत कर रहे हैं। दो आयतें थी, जी, ठीक है, एक सूरह यासीन की आयत थी, फिर उस आयत के जवाब में दो बातें मैंने जिक्र, तीन बातें जिक्र की। एक अहले लुगत की दो बातें और दीगर मुफस्सिरीन की एक बात मैंने जिक्र की। मुफस्सिरीन की क्या बात जिक्र की? दो या दो से जमा का इतलाक दो या दो से ज्यादा पर होता है, बस। उसके लिए दलील क्या पेश की उन्होंने? हाँ, कुलूब हुकमा में वहां पर कुलूब तस्निया है, जमा इस्तेमाल किया गया वहां पर। इस तरह की और भी आयतें हैं। और अहले लुगत ने क्या जवाब दिया? कहा कि नहीं, तस्निया ही है, यानी तस्निया जमा का ताल्लुक दो से नहीं होता, तीन से मानते हैं अहले लुगत, वरना दो को तो वो तस्निया कहते हैं, तो इसलिए वो इस बात को नहीं मानते। फिर किस तरह जवाब देंगे फिर आप? तो क्या आप मान जाएंगे कि ये जमा है? तो अब वो क्या जवाब देते हैं? ताज़ीमन। एक बात कहते हैं कि वो ताज़ीमन अल्लाह ने कहा है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कई जगह कहा, और दूसरी क्या बात कहते हैं? ऐन ज़ात मुराद है यहाँ पर, जैसा कि इसकी नज़ीर हमें दूसरी आयतें मिलती हैं।